نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کیا ہے یہ بہت مشہور اور معروف آیت ہے، سورہ فلق کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو مانگنے کا ایک طریقہ سکھلایا اور فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے یوں کہتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ آج کا عنوان حسد ہے۔ حسد ایک ایسی روحانی بیماری ہے کہ جس میں آپ کسی کی دینی و دنیاوی ترقی و خوبی اور خوشی کو برداشت نہیں کرتے اور دلی اور عملی تمنا کرتے ہیں کہ وہ خوبی، وہ خوشی، وہ ترقی اس سے چھن جائے۔ اور کچھ لوگوں کا حسد اس قدر ہوتا ہے کہ وہ دلی خواہش کے علاوہ عملی طور پر اس شخص کو گرانے، اس شخص کو نیچا دکھانے، اس شخص کو ذلیل کرنے، اس شخص کی خوشی کو چھیننے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اسے بدنام کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اسے ذلیل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اسے تباہ کرنے کی خوشی میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب بیماری ہے۔ کبھی اس پر جھوٹے الزام لگا کر اس کو بدنام کیا جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کسی کے پاس اگر اعلیٰ عہدہ، اعلیٰ حسن، اعلیٰ علم، اعلیٰ دولت و شہرت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، آپ کا دیا ہوا کچھ نہیں۔ آپ جو اس سے حسد کر رہے ہیں یا آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور ایک بات سوچنے کی ہے کہ جس کی آپ تمنا کر رہے ہیں کہ اس کا وہ عہدہ چھن جائے، اس کی وہ خوشی چھن جائے، اس کی وہ ترقی سے وہ تنزلی کی طرف میں آ جائے، اس کی دولت ختم ہو جائے، اس کا حسن ختم ہو جائے، اور خاص کر کے یہ ہماری ماؤں میں، ہماری بہنوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ کسی کے اچھے کپڑے کو دیکھا تو جلنے اور بھننے لگیں، کسی کے اچھے پہناوے کو دیکھا جلنے اور بھننے لگی، کسی کو بہت خوش دیکھا کہ کوئی بہو اور اپنے ساس کے درمیان میں بہت اچھا رشتہ ہے، بہت اچھی بانڈنگ ہے، اب جلن شروع ہو گیا کہ بھئی کیا بات ہے، یہ ساس اور بہو ہیں اور آپس میں لڑائی نہیں ہو رہی ان کی۔ کوئی نند اور بھاوج میں اچھا رشتہ ہے، دو بہنوں کا رشتہ بن گیا ہے، دوستی کا رشتہ بن گیا ہے، تو پڑوسیوں کو جلن شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں لڑائی ہو رہی۔ نند اور بھاوج کا مطلب ہے لڑائی ہونا، ساس اور بہو کا مطلب ہے لڑائی ہونا، اور یہ نہیں ہو رہا، اب ان کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی۔ کسی کو اعلیٰ عہدہ مل رہا ہے، کسی کے شوہر کو ترقی مل گئی، اب اس کو جلن ہو رہا ہے کہ بھئی اس کے شوہر کو ترقی مل گئی، میرے شوہر کو ترقی نہیں ملی۔ سوچنا یہ ہے کہ جو چیز سے آپ حسد کر رہے ہیں، جو چیز کی آپ تمنا کر رہے ہیں کہ یہ چیز اس سے چھن جائے، یا یہ چیز میں وہ بدنام ہو جائے، یہ چیز میں وہ ذلیل ہو جائے، یہ چیز میں وہ تنزلی کی طرف میں آ جائے، تو آپ یہ سوچیں کہ کیا وہ خوشیاں آپ کو ملیں گی؟ سامنے والا خوش ہے، آپ اس کی خوشی سے ناخوش ہو رہے ہیں، آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی خوشی ختم ہو جائے۔ آپ یہ سوچیں کہ کیا آپ اس کے بدلے میں خوش ہو سکتے ہیں؟ وہ خوشی آپ کو تو نہیں ملنے والی۔ اگر اس کی ترقی ختم ہو گئی، اس کا عہدہ ختم ہو گیا، آپ کو وہ عہدہ تو نہیں ملے گا۔ اگر ساس اور بہو میں جھگڑا ہو گیا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ نند اور بھاوج میں جھگڑا ہو گیا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ دوست میں جھگڑا ہو گیا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن بندے میں ایک عیب ہے، ایک بیماری ہے
کہ بس اس کو تو حسد کرنا ہے. آپ دوسروں کی خوبیوں، دوسروں کی خوشیوں سے خوش نہیں ہوتے. یاد رکھیں اللہ تعالی کا ایک اصول ہے، اگر آپ دوسروں کی خوبیوں اور دوسروں کی خوشیوں سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ویسے ہی یا اس سے بھی زیادہ خوبیاں اور خوشیاں عطا کر دیتے ہیں. کہ کسی شخص سے حسد کرنے والا اپنی نیکیاں بھی جلا دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. ہم کتنی محنت سے نیکیاں کرتے ہیں اور ہماری پوری نیکیوں کو ہمارا حسد نکل لیتا ہے. ہم کتنی محنت سے اعمال کرتے ہیں، ایک تو ہمارے پاس اعمال کوئی نہیں، اور جو بھی تھوڑی بہت محنت سے اعمال بن جاتے ہیں حسد کی بیماری آتی ہے اور یہ آنے کے بعد سارے اعمال کو ختم کر جاتی ہے. اب بندہ بے سکونی کے عالم میں رہتا ہے. حسد کرنے والا کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا، ہمیشہ وہ جلتا ہے، بھنتا ہے، کڑتا ہے کہ کیوں اس کی ترقی ہو رہی ہے، کیوں وہ خوش ہو رہا ہے، کیوں وہ اتنا قہقہا لگا رہا ہے، کیوں وہ مسکرا رہا ہے، کیوں وہ اچھا کھانا کھا رہا ہے، کیوں وہ اچھا پہن رہا ہے، کیوں وہ اچھی گاڑیوں میں وہ سفر کر رہا ہے، کیوں وہ ویکیشن میں نکل رہا ہے، کیوں وہ خوب گھومنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ میں جا رہا ہے. یہ جلتا بھنتا کڑتا رہتا ہے. اس کو فرق نہیں پڑتا جس سے آپ جلتے ہیں، جس سے آپ کڑتے ہیں، جس سے آپ جیلسی اختیار کرتے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ آپ مینٹلی ڈسٹرب رہتے ہیں، دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، آپ غور و فکر میں صرف اسی کو تکلیف دینے میں اس کی وجہ سے اپنی خوشیاں ختم، اپنی زندگی کی رعنائیاں، اپنی زندگی کی جو خوشیاں، اپنی زندگی کی جو رونقیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. آپ اس کو تکلیف دینے کے چکر میں رہتے ہیں. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، حسد کیا ہے پتہ ہے؟ حسد اپنے نعمتوں کے بجائے اپنی نعمت جو آپ کو ملی ہے اس کے بجائے اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ اس کو نہیں دیکھ رہے. اپنی نعمتوں کے بجائے دوسروں پر کیے گئے نعمتوں کو گننا اور اپنا دل دکھانا، یہ حسد کا ڈیفینیشن ہے. حسد کے معنی آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں آپ اس کو شمار کرنے کو تیار نہیں، اس کو گننے کو تیار نہیں، اس پر شکر ادا کرنے کو تیار نہیں. لیکن دوسرے کو جو نعمتیں دی گئی ہیں آپ اس سے حسد کرنا، اس کو گننا، اس کو شمار کرنا اور پھر اپنا دل دکھانا. اور عجیب بے وقوف ہوتے ہیں یہ لوگ. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، تمام سننے والوں کی حفاظت فرمائے کہ اپنا صرف نقصان کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ مثلا یہ ہے کہ مجھے آپ سے تکلیف ہے اور میں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، میں آپ سے غصہ ہو رہا ہوں اپنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہوں، میں آپ سے غصہ ہو رہا ہوں اپنے ہاتھ کو جلا رہا ہوں، میں آپ سے غصہ ہو رہا ہوں اپنے کپڑے کو پھاڑ رہا ہوں، میں آپ سے غصہ ہو رہا ہوں اپنے آپ کو زخم پہنچا رہا ہوں. تو آپ بتائیں آپ اس کو عقل مند کہیں گے، بے وقوف کہیں گے؟ یہ اول نمبر کا بے وقوف ہے، اول درجے کا بے وقوف ہے کہ جو جس سے نفرت کر رہا ہے اس کا کچھ نہیں جا رہا ہے، اپنا نقصان ہو رہا ہے، خود ڈپریشن میں جا رہا ہے، خود کی صحت خراب ہو رہی ہے، دنیا میں بھی نقصان ہو رہا ہے، آخرت میں بھی نقصان ہو رہا ہے. اور علماء نے تو ایسی جملے لکھے ہیں حسد کے متعلق، اللہ اللہ کیا کہنے. ایک جملے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک جملے میں حسد کی تعریف آپ نے فرمائی کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے والا نہیں. حسد کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. یعنی وہ اللہ کو سجیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ آپ نے جو اسے دیا وہ نہیں ملنا چاہیے، اللہ آپ نے جو اس کو خوشیاں دی وہ نہیں ملنی چاہیے، اللہ آپ نے جو اس کی زندگی میں جو رعنائیاں ہیں، خوشیاں ہیں، اس کی زندگی میں جو ترقی ہے، اس کو جو اچھا عہدہ مل گیا، اس کو اچھی بیوی مل گئی، اس کو اچھی ساس مل گئی، اس کو اچھی ننند مل گئی، یا اس کو اچھی بہو مل گئی، یا اس کو اچھی بھاوج مل گئی، اس کو اچھے دوست مل گئے. اب یہ اللہ کو سجیشن دینا چاہتا ہے، یہ اتنا بڑا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، یہ سجیشن دے رہا ہے اللہ کو کہ اللہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے. یہ حسد ہی تھا
शैतान ने यही तो दो काम तो किया था, हसद किया था, तकब्बुर किया था, जिसकी वजह से वो नमरूद बन गया। अल्लाह का कुर्ब खत्म हो गया। सोचे कितनी बड़ी नेमत उससे खत्म हो गई। अल्लाह का कुर्ब उसको था, अल्लाह के करीब था, अल्लाह की मोहब्बत की निगाह पड़ रही थी उस पर, फरिश्तों के सफ में खड़ा था, फरिश्तों में उसका शुमार हो रहा था। और हसद करने की वजह से क्या हो गया, कयामत तक के लिए अल्लाह ने उसको नमरूद कर दिया, मरदूद बना दिया, नमरूद कर दिया, वो बर्बाद हो गया। हसद करने वाला खुद को बर्बाद करता है, किसी का कुछ नहीं जाता। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, हमें सोचना है कि हम किस तरह हसद से बच सके। अपने आप को कभी भी हसद का शिकार मत होने दे। अजीब बीमारी है। अब हसद ये खत्म कैसे होगी? अपने अंदर से हसद खत्म करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? अच्छा, हसद करने वाले लोग इतने बेवकूफ होते हैं, ये अपनों से, भाई भाई में हसद हो रहा है, बहन बहन में हसद हो रहा है, बाप माँ बेटे में हसद हो रहा है, माँ और सास और बहू में हसद हो रहा है, आपस के रिश्ते में हसद हो रहा है, कारोबार में अगर खड़े हैं, दोस्तों में खड़े, दोस्त दोस्त से हसद कर रहा है, कलीग में हसद हो रहा है। अब एक बंदा दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, कभी कभी हसद ये होता है कि बंदा सिर्फ जलता रहता है, अंदर अंदर कुड़ता रहता है, वो कोशिश में रहता है, वो ताक में रहता है। हसद की वजह से बंदा गीबत भी करता है, फिर हसद की वजह से बंदा चुगली करता है, हसद की वजह से बंदा कभी कभी कत्ल कर देता है। कत्ल हुआ है ना, हाबिल ने काबिल को कत्ल किया, हसद की वजह से किया है ना, हसद की वजह से कत्ल तक हो जाता है। हसद बड़े बड़े गुनाह आपसे करवा देता है। तो अब हसद की वजह का नुकसान क्या होता है? बेवकूफ़ी वाली बात है, हंसने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, अफसोस होने वाली बात है। हसद करने वाले अपने खानदान में ऐसे होते हैं, अपनों से हसद करते हैं और गैरों के जूते उठाते हुए फख्र महसूस करते हैं ताकि उसका नुकसान हो जाए। अपना सोर्स लगाते हैं, किसी बड़े ताल्लुक वाले को जोड़ते हैं कि उसके ताल्लुक की वजह से उसका कुछ हो जाए, उसकी बिल्डिंग गिर जाए, उसका घर टूट जाए, उसकी नौकरी खत्म हो जाए, उस पर फाइन लग जाए। अब वो लगने के लिए क्या है कि हम दूसरों की जूतियां उठा रहे हैं, दूसरों के सामने में झुक रहे हैं, दूसरों की आजिज़ी अख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हम कहां जा रहे हैं? हम कितना नुकसान कर रहे हैं, किस कदर अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। आज ये बात हमारे वहमो गुमान में नहीं है कि हमसे ये गलती हो रही है, और कितनी बड़ी गलती हो रही है। हसद करने वाला, एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद करने वाले से ईमान भी निकल जाता है एक वक्त में। हसद करने वाले से ईमान भी निकल जाता है। आप सोचिए ना, हसद से कितना, मैंने भी कहा कि हसद से खून हो जाता है। दुनिया का पहला खून का कतरा हसद की वजह से हुआ है। एक आखिरी वाकया सुनाता हूं। एक मरतबा एक बादशाह था, उसके दो वजीर थे। एक वजीर दूसरे वजीर से हसद कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि उसको तरक्की मिले, वो बादशाह का कुर्ब हासिल करे, और बादशाह एक को ज्यादा चाहता था। तो जो हसद करने वाला था वो ये चाहता था कि जिसको बादशाह का कुर्ब हासिल है, बादशाह का जो नूरे नजर बना हुआ है, बादशाह का जो चहीता बना हुआ है, उसको किस तरह बादशाह की नजरों से गिरा दिया जाए। अब उसने क्या किया, बादशाह के कान में कहा कि आप जिसको जो चाहते हैं, पता है वो क्या कहता है? वो समझता है आपके मुंह से बदबू आती है जब आप उसे अपने करीब में बुलाएंगे, और आप जब वो आपके करीब में आएगा तो देखना वो नाक में हाथ रखेगा ताकि आपके मुंह की बदबू उसके कान तक ना पहुंचे, आपके मुंह की बदबू उसको सूंघनी न पड़ जाए। आपसे नफरत करता है वो। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि मैं उसे अपना कुर्ब देता हूं, अपना करीब रखता हूं, और वो मुझसे नफरत करता है, और उसको लगता है मेरे मुंह से बदबू आती है। ठीक है, कल सुबह उसको मेरे करीब आना है। अब इस हसद करने वाले बंदे ने क्या किया, जिसको कल सुबह जाना था, जिससे इसको हसद था, इसने उसको अपने घर में दावत दी, कहा आप मेरे घर आ जाओ। अब घर में ले गया, खाना खिलाया, और खाने में खूब सारा लहसम खिलाया,
اب لہسن کے وجہ سے منہ میں بدبو تو آتی. اب اس نے یہ سمجھا, دوسرے دن اسی وقت میں بادشاہ کے قریب میں جانا ہوا, بادشاہ نے اس کو اپنے قریب بلایا, تو اس نے یہ سمجھا کہ میرے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے لہسن کی, تو کہیں بادشاہ کو تکلیف نہ ہو جائے میرے منہ کی بدبو سے. اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیے. اس کے کہنے کے مطابق میں بادشاہ نے یہی سمجھا کہ یہ میرے منہ کی بدبو کی وجہ سے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ رہا ہے, اور اس نے اپنے منہ کی بدبو بادشاہ کو محسوس نہ ہو اس لیے اپنے ناک پر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کیونکہ اس نے اس کی کان بھر دی تھی, اور اس نے ایک خط لکھا, اور خط میں لکھا کہ جس بندے کے ہاتھ میں بھیج رہا ہوں تم اس کو قتل کر دو, اور یہ خط اپنے اسی وزیر کو دیا جس سے وہ اس کو تکلیف ہوئی تھی, جس کو وہ سزا دینا چاہ رہا تھا, اور اپنے ایک نواب کے پاس میں بھیجا کہ فلاں نواب کے پاس میں تم چلے جاؤ, یہ خط اس کو دے دینا. اس بیچارے کو اس حاسد کی, حسد کرنے والے کی چال کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا چال چل دی ہے. خط میں بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی سزا لکھ دی تھی. اب جیسے ہی وہ باہر نکلا, یہ حسد کرنے والا بھی ساتھ میں باہر آیا, اور اس کو پوچھا کہ بادشاہ نے تم کو کیا دیا ہے؟ کہا کہ ایک بند لفافہ دیا ہے, یہ بند لفافہ ہے, مہر لگا ہوا ہے, اسٹیمپ لگا ہوا ہے, اس کو کھول نہیں سکتے, لیکن مجھے ایسا اندازہ ہے کیونکہ میں بادشاہ کا بہت قریبی ہوں, بادشاہ کا بہت پیارا ہوں, بادشاہ کا نور نظر ہوں, تو بادشاہ نے ضرور مجھے کچھ بڑا پلاٹ یا بڑا جاگیر میرے نام پر کیا ہے, اس کے لیے مجھے وہاں بھیج رہا ہے. اب حسد کرنے والے کو تو اور بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے تو کچھ اور پلان کیا تھا اور بادشاہ نے تو اس کو جاگیر دے دی. کہا کہ ایسا کرو, میں تم سے منت سماجت کرتا ہوں, یہ پیپر جو ہے مجھے دے دو, میں وہاں پہنچاؤں گا لے کے. اب یہ لے لیا اور لے کے اس نواب کے پاس میں پہنچا. یہ حسد کرنے والے کے ہاتھ میں اب پیپر ہے. نواب نے خط پڑھا اور لکھے ہوئے خط کے مطابق اسی کو قتل کر دیا. تو دیکھیں کہ حسد کرنے کی وجہ سے اپنا کتنا نقصان اس نے وہ اپنا پہنچایا ہے. تو میرے دوستوں, میرے پیارو, آج سے ہم یہ نیت کریں کہ حسد نہیں کریں گے. اب حسد سے بچنے کی طریقہ کیا ہے وہ جلد سے جلد سمجھیں. حسد سے بچنے کا طریقہ یہ کہ جس کی خوشی دیکھیں اس سے خوش ہو جائے, کیونکہ کوئی خوش ہو رہا ہے بہت محنت کے بعد کسی کو اولاد ملی ہے, آپ اس سے خوش ہو جائیں. کتنی مدتوں کے بعد کسی کو نوکری ملی, آپ خوش ہو جائیں. کتنی مدتوں کے بعد کسی کے گھر میں نیا کار آیا, آپ خوش ہو جائیں. کتنی مدتوں کے بعد کسی کے گھر میں کسی کی بیٹی کی شادی ہوئی, آپ خوش ہو جائیں. کتنی مدتوں کے بعد, کتنی کوششوں کے بعد کسی کا نیا مکان بنائے, آپ خوش ہو جائیں. اور آپ دل سے خوش ہو جائیں اور اس کی خوشی میں شریک ہوں, اس کو مبارکباد پیش کریں, اس کے لیے دعائیں کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان سا نسخہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ بڑھ کر سلام کیا کرو. سلام سے محبت بڑھتی ہے, دل کی کدورت ختم ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حسد جیسی قبیح اور خراب بیماری سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.